یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے سالم علی کا. ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اپنی زندگی کے 65 سال پرندوں کے مطالعے میں بسر کیے، جس کے اعتراف کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے کا بین الاقوامی انعام ملا. انعام کی رقم انہوں نے اسی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کو نظر کر دیا جس میں انہوں نے بطور گائیڈ کام کرنا شروع کیا تھا. آپ اس کو بغور دیکھیں. دیکھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو چیز اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے سیکھا ہے وہ یہاں موجود ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اردو میں ملانے کے لیے الگ حروف ہوتے ہیں، الگ شکلیں ہوتی ہیں، وہ شکل یہاں موجود ہے، اس سے الگ کوئی شکل نہیں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ آپ کو وہ بھی ملانا ہے اور آپ کو پڑھنے کے لیے بھی آنا چاہیے پورے طور سے، جس کو روانی کہتے ہیں. روانی سے آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھنے آئے گا اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے اس میں محنت کیا ہے. تو اس کو آپ پڑھیے اس طرح سے. اپنی زندگی کے 65 سال پرندوں کے مطالعے میں بسر کی، جس کے اعتراف کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے کا بین الاقوامی انعام ملا. انعام کی رقم انہوں نے اسی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کو نظر کر دیا جس میں انہوں نے بطور گائیڈ کام کرنا شروع کیا تھا. آپ دیکھیے، آپ پڑھیے. دراصل اب آپ کے پڑھنے اور لکھنے کا وقت ہے. اب آپ کے پڑھنے اور لکھنے کا وقت ہے. جب آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. اپنی زندگی کے 65 سال پرندوں کے مطالعے میں بسر کیے، جس کے اعتراف کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے کا بین الاقوامی انعام ملا. انعام کی رقم انہوں نے اسی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کو نظر کر دیا جس میں انہوں نے بطور گائیڈ کام کرنا شروع کیا تھا. تو آپ دیکھیے، اپنی زندگی کے 65 سال پرندوں کے مطالعے میں بسر کیے، جس کے اعتراف کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے کا بین الاقوامی انعام ملا. انعام کی رقم انہوں نے اسی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کو نظر کر دیا جس میں انہوں نے بطور گائیڈ کام کرنا شروع کیا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سالم علی ممبئی سے سالم علی ممبئی سے 120 کلومیٹر دور سمندر کے ساحل پر ساحل پر علی باغ کے پاس علی باغ کے پاس واقع اپنے مکان میں اکثر قیام کرتے تھے.
اکثر قیام کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت نے انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا تھا۔ وہ عمر کے آخری ایام میں بھی پرندوں کی شناخت اور تلاش اور دریافت کے کاموں میں مصروف رہے۔ انہیں پرندوں کا محسن اور محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھے ہیں۔ سالم علی ممبئی سے 120 کلومیٹر دور سمندر کے ساحل پر علی باغ کے پاس واقع اپنے مکان میں اکثر قیام کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت نے انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا تھا۔ وہ عمر کے آخری ایام میں بھی پرندوں کی شناخت و تلاش و دریافت کے کاموں میں مصروف رہے۔ انہیں پرندوں کا محسن اور محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ سالم علی کو پرندوں کا محسن اور محافظ کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالم علی کی خدمات کو پوری دنیا نے سراہا اور قبول کیا، جیسا کہ بین الاقوامی ایوارڈ بھی ان کو ملا، اور پھر ہندوستان کی حکومت نے انہیں اس خدمات کے بدلے میں راجیہ سبھا کا ممبر بنایا اور ان کے لیے ایک لقب چنا۔ انہیں پرندوں کا محسن اور محافظ کہا جانے لگا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کی خدمات کو آدمی مان لے۔
آدمی کوئی بھی قربانی دیتا ہے، خدمت کرتا ہے تو لوگ اس کو مان لے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنی خدمت کو منوا لینا کسی سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے سالم علی کے سلسلے میں جو بات یہ کہی گئی ہے کہ انہیں محسن، پرندوں کا محسن اور محافظ بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اب آپ کو اردو تہذیب میں جو ہم بتایا ہے حرف ملانے کے لیے جن کی شکلیں، تو آپ اس کے حساب سے پورے تحریر کو پورے بورڈ پر آپ دیکھیں تو آپ یہ غور کریں گے کہ جتنی بھی شکلیں بتائی گئی ہے اسی شکل کو یہاں جمع کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی کوئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ ایک ہی حروف کو کئی مرتبہ ملا کر کے الگ الگ جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جے دن سے بھی ہم سالم علی کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، آج تک میں اب آپ کے سامنے اکا دکا ہی نئی باتیں آ سکتی ہیں، ورنہ ساری چیز آپ کا جانا ہوا ہے۔ سالم علی یہ کئی مرتبہ آیا، ممبئی، کلومیٹر، سمندر، ساحل، باغ، یہ سب چیز پر آتا رہا ہے۔ تو سالم علی ممبئی سے، اب اس کو آپ صرف تیزی سے پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ مشق کریں گے، روزانہ پڑھیں گے، تبھی آپ کے اندر تیزی آئے گی، جس کو روانی کہتے ہیں۔ سالم علی ممبئی سے 120 کلومیٹر دور سمندر کے ساحل پر علی باغ کے پاس واقع اپنے مکان میں اکثر قیام کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت نے انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا تھا۔ وہ عمر کے آخری ایام میں بھی پرندوں کی شناخت و تلاش و دریافت کے کاموں میں مصروف رہے۔ انہیں پرندوں کا محسن اور محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ سالم علی ممبئی سے 120 کلومیٹر دور سمندر کے ساحل پر علی باغ کے پاس واقع اپنے مکان میں اکثر قیام کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت نے انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا تھا۔ وہ عمر کے آخری ایام میں بھی پرندوں کی شناخت و تلاش و دریافت کے کاموں میں مصروف رہے۔ انہیں پرندوں کا محسن اور محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے لیے سیکھیں، اور جو چیز سامنے آتی ہے نئی، اس پر آپ غور کریں، اور نئی باتیں بہت کم ہی ملیں گی آپ کو۔ ان کا زیادہ تر قیام نیچرل ہسٹری سوسائٹی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے احاطہ میں میں ایک فلیٹ میں رہا۔ یہ مقام نہایت پرفضا تھا۔ اور ہر طرف
درختوں اور چڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن عمر کے آخری دنوں میں ان کو یہ مکان خالی کرنا پڑا۔ اور وہ باندرا میں اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر مقیم ہونے پر مجبور ہوئے۔ اب دیکھیے، ان کا زیادہ تر قیام نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے احاطہ میں ایک فلیٹ میں رہا۔ یہ مقام نہایت پرفضا تھا اور ہر طرف درختوں اور چڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن عمر کے آخری دنوں میں ان کو یہ مکان خالی کرنا پڑا اور وہ باندرا میں اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر مقیم ہونے پر مجبور ہوئے۔ یہ ان کی محنت اور ان کی قربانی کا داستان ہے۔ اب آپ اس میں ملائیے کتنی چیزیں نئی ہیں اور کتنی پرانی، اور پھر آپ پڑھیے۔ ان کا زیادہ تر قیام نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے احاطہ میں ایک فلیٹ میں رہا۔ یہ مقام نہایت پرفضا تھا اور ہر طرف درختوں اور چڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن عمر کے آخری دنوں میں ان کو یہ مکان خالی کرنا پڑا اور وہ باندرا میں اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر مقیم ہونے پر مجبور ہوئے۔ دراصل جو دل سے قربانی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قربانی جب دیتا ہے تو ان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو صرف اپنے کام کا دھن رہتا ہے، گھر اور مکان کا دھن نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب تک وہ قدر کے لائق تھے، جب تک قانون اجازت دیا تب تک تو وہ فلیٹ میں رہے، لیکن جب قانون نے اجازت نہیں دیا تو بے یار و مددگار وہ اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر رہنے لگے۔ وہ اس لیے کہ اپنا سارا وقت، سارا دولت وہ اپنے مقصد کی کامیابی میں لگا دیے، ورنہ بین الاقوامی کی طرف سے جو ان کو انعام کے طور پر رقم ملی تھی، وہ چاہتے تو اپنا مکان بنا سکتے تھے، لیکن وہ نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کی قربانی کا
ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو دیکھیے ان کا زیادہ تر قیام نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے احاطہ میں ایک فلیٹ میں رہا۔ یہ مقام نہایت پرفضا تھا اور ہر طرف درختوں اور چڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن عمر کے آخری دنوں میں ان کو یہ مکان خالی کرنا پڑا اور وہ باندرا میں اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر مقیم ہونے پر مجبور ہوئے۔ ان کا زیادہ تر قیام نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے احاطہ میں ایک فلیٹ میں رہا۔ یہ مقام نہایت پرفضا تھا اور ہر طرف درختوں اور چڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن عمر کے آخری دنوں میں ان کو یہ مکان خالی کرنا پڑا اور وہ باندرا میں اپنے ایک عزیز کے مکان میں جا کر مقیم ہونے پر مجبور ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پرندوں کی دنیا کے اس عظیم محقق کو پرندوں کی دنیا کے اس عظیم محقق کو نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے ذمہ داروں نے فطرت سے دور دھکیل کر ان کی بیش بہا خدمات کا کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ آخری دنوں میں انہیں یہ دکھ تھا کہ وہ ٹریفک کے ہجوم اور فلک بوس قید خانے میں فلک بوس عمارتوں کے قید خانے میں
قید خانے میں فطرت کے نظاروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور اب عمر نے انہیں اس لائق بھی نہیں رکھا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین موٹر سائیکل چلا کر نہیں رکھا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں کی راہ لے سکیں اور مراد منزل پہنچ سکیں۔ اب دیکھیے پرندوں کی دنیا کے اس عظیم محقق کو نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے ذمہ داروں نے فطرت سے دور دھکیل کر ان کی بیش بہا خدمات کا کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ آخری دنوں میں انہیں یہ دکھ تھا کہ وہ ٹریفک کے ہجوم اور فلک بوس عمارتوں کے قید خانے میں فطرت کے نظاروں سے محروم ہو گئے ہیں، اور اب عمر نے انہیں اس لائق بھی نہیں رکھا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں۔ تو اب آپ اس پر غور کیجئے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کو کیسے کیا بتایا گیا ہے۔ پرندوں کی دنیا کے اس عظیم محقق کو نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے ذمہ داروں نے فطرت سے دور دھکیل کر ان کی بیش بہا خدمات کا کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ آخری دنوں میں انہیں یہ دکھ تھا کہ وہ ٹریفک کے ہجوم اور فلک بوس عمارتوں کے قید خانے میں فطرت کے نظاروں سے محروم ہو گئے ہیں، اور اب عمر نے انہیں اس لائق بھی نہیں رکھا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں میں۔ تو اس طرح سے اب آپ کو بتایا، تو آپ اس کو صرف پڑھیں اور دیکھیں کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق یہاں سب چیز لکھا جاتا ہے یا نہیں، اس لیے آپ اس میں پڑھنے میں کمی نہ کریں گے۔ موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں کی راہ لے سکیں۔ موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں کی راہ لے سکیں اور مراد منزل پہنچ سکیں۔ اور
مراد منزل پہنچ سکیں، جہاں آخری 10 کلومیٹر کا جہاں آخری 10 کلومیٹر جہاں آخری 10 کلومیٹر کا سفر صرف موٹر سائیکل پر کیا سکتا تھا، سفر صرف موٹر سائیکل پر کیا جا سکتا تھا۔ گلی اور پگڈنڈی نما راستوں گلی اور پگڈنڈی نما راستوں اور جنگلوں سے ہو کر پگڈنڈی نما راستوں اور جنگلوں سے ہو کر اور جنگلوں سے ہو کر جب ایک ریتیلے ساحل پر آدمی پہنچتا ہے جب ایک ریتیلے ساحل پر آدمی پہنچتا ہے تو مراد منزل کی جھلک نظر آتی ہے۔ مراد منزل کی جھلک نظر آتی ہے۔ مراد منزل یہ ہے موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں کی راہ لے سکیں اور مراد منزل پہنچ سکیں، جہاں آخری 10 کلومیٹر کا سفر صرف موٹر سائیکل پر کیا جا سکتا تھا۔ گلی اور پگڈنڈی نما راستوں اور جنگلوں سے ہو کر جب ایک ریتیلے ساحل پر آدمی پہنچتا ہے تو مراد منزل کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کے موڑ کو دیکھیں اور اٹھان کو دیکھیں، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کوئی بھی بڑا کام کیا ہے تو اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ کبھی ان کی زندگی میں اٹھان آتا ہے تو کبھی ان کی زندگی میں گراوٹ آتی ہے۔ موٹر سائیکل چلا کر جنگلوں کی راہ لے سکیں اور مراد منزل پہنچ سکیں، جہاں آخری 10 کلومیٹر کا سفر صرف
मोटर साइकिल पर किया जा सकता था। गली और पगडंडी नुमा रास्तों और जंगलों से होकर जब एक रेतीले साहिल पर आदमी पहुंचता है तो मुराद मंजिल की झलक नज़र आती है। मोटर साइकिल चलाकर जंगलों की राह ले सकें और मुराद मंजिल पहुंच सकें। जहां आखिरी 10 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ मोटर साइकिल पर किया जा सकता था, गली और पगडंडी नुमा रास्तों और जंगलों से होकर जब एक रेतीले साहिल पर आदमी पहुंचता है तो मुराद मंजिल की झलक नज़र आती है। मोटर साइकिल चलाकर जंगलों की राह ले सकें और मुराद मंजिल पहुंच सकें। जहां आखिरी 10 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ मोटर साइकिल पर किया जा सकता था, गली और पगडंडी नुमा रास्तों और जंगलों से होकर जब एक रेतीले साहिल पर आदमी पहुंचता है तो मुराद मंजिल की झलक नज़र आती है। मोटर साइकिल चलाकर जंगलों की राह ले सकें और मुराद मंजिल पहुंच सकें। जहां आखिरी 10 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ मोटर साइकिल पर किया जा सकता था, गली और पगडंडी नुमा रास्तों और जंगलों से होकर जब एक रेतीले साहिल पर आदमी पहुंचता है तो मुराद मंजिल की झलक नज़र आती है। आपको जो बताया गया है उसके मुताबिक आप देखिए, आपको लगेगा कि कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी इसमें नहीं है। आपको सिर्फ मिलाने वाली शक्लें याद रहनी चाहिए और मिलाने का तरीक़ा मालूम होना चाहिए, जो आपको मुसलसल कई दिनों तक बताया जा चुका है। और ये मश्क के तौर पर अभी हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, क्योंकि ये सालिम अली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सालिम अली को दुनिया तो जानती है लेकिन नई नस्लें बहुत कम जानती हैं, इसलिए नई नस्लों के सामने भी पुरानी तारीख़ का लाना ये मौजूदा अफराद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस्लाह के कुर्बानी को, अपने इस्लाह के तहक़ीक़ को, अपने इस्लाह के कारनामे को जान सकें, ताकि उससे अपने अंदर भी हौसला पैदा करें और वो हौसला पाएँ। यही है सालिम अली। तो अब आज हम सालिम अली के सिलसिले में आज का क्लास ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह कल फिर इस पर जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा कोशिश करेंगे।